واقعہ کربلا، حق، صبر اور قربانی کی لازوال داستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تاریخ اسلام کے اس عظیم واقعے کا ذکر کریں گے جس نے حق اور باطل کے درمیان ایک ایسی لکیر کھینچ دی جو قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ ہے واقعہ کربلا، صبر، قربانی، وفاداری اور دین کی حفاظت کی داستان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اسلامی خلافت کا نظام جاری رہا۔ وقت گزرتا گیا اور پھر ایسا دور آیا جب یزید بن معاویہ کی حکمرانی قائم ہوئی۔ بہت سے لوگوں سے بیعت لی گئی، لیکن امام حسین بن علی نے حالات کو دیکھتے ہوئے خاموشی سے بیعت کرنے کے بجائے حق اور اصول کا راستہ اختیار کیا۔ امام حسین کا مقصد اقتدار حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ امت میں اصلاح اور دین کی اصل روح کو زندہ رکھنا تھا۔ کوفہ کے لوگوں نے خطوط لکھے اور امام حسین علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ ان کے پاس آئیں اور قیادت سنبھالے۔ امام حسین نے حالات جاننے کے لیے اپنے نمائندے مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ ابتدا میں لوگوں نے ساتھ دیا، لیکن بعد میں حالات بدل گئے اور مسلم بن عقیل شہید کر دیے گئے۔ اس دوران امام حسین اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب آپ کوفے کے قریب پہنچے تو راستہ روک لیا گیا اور قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ یہ محرم کا مہینہ تھا۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا گیا۔ سخت گرمی، پیاس اور آزمائش کے باوجود کسی نے حق کا ساتھ چھوڑنا قبول نہ کیا۔ پھر آیا 10 محرم، یوم عاشوراء۔ ایک طرف تعداد زیادہ تھی، دوسری طرف ایمان اور سچائی۔ امام حسین کے ساتھی ایک ایک کر کے میدان میں اترتے گئے۔ نوجوان، بزرگ، اہل بیت سب نے قربانی پیش کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایمان اور اصولوں کو دنیاوی فائدے پر ترجیح دی۔ آخر کار امام حسین نے بھی عظیم صبر اور استقامت کے ساتھ شہادت قبول کی۔ یہ واقعہ صرف جنگ نہیں تھا، یہ سبق تھا کہ حق پر قائم رہنا آسان نہیں ہوتا۔ ظلم کے سامنے خاموشی ہمیشہ حل نہیں ہوتی۔ ایمان، صبر اور کردار انسان کو زندہ رکھتے ہیں۔ قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ واقعہ کربلا آج بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ طاقت سے زیادہ اہم سچائی اور اصول ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، عدل اختیار کرنے اور اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔